ناظرین الحمدللہ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں توازن میزان قائم کیا۔ اس کائنات میں جب بھی کوئی کیمیائی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو لامحالہ گیسیں ضرور خارج ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ایسا میزان یعنی توازن قائم کر دیا کہ زمین میں جو بھی کیمیائی عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں ان سے خارج ہونے والی گیسیں یعنی جسے آپ فضلہ کہہ سکتے ہیں وہ دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دی، اور پھر اتنی ہی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہیں، نہ ہی کم اور نہ ہی زیادہ، یہاں تک کہ رائی برابر بھی کم یا زیادہ نہیں، جس سے اللہ کا قائم کردہ میزان برقرار رہتا ہے اور ہر مخلوق ہر لحاظ سے محفوظ اور سلامت رہتی ہے۔ جس زمین و آسمانوں میں وضع کردہ اللہ کا توازن میزان قائم رہتا ہے اس میں خسارہ نہیں ہوتا۔ اور ناظرین گزشتہ ایک ساتھ میں آپ یہ بات بھی تفصیل کے ساتھ جان چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے، فطرت میں تبدیلیاں کرنے سے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کردہ توازن، قائم کردہ میزان بگڑ جائے گا، جوں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کو فطرت کا ہی محتاج بنانا، جو دائرے یعنی جو حدود لگا دی ان حدود سے تجاوز مت کرنا، ورنہ زمین و آسمانوں میں فساد ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر تم خود سے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی ضروریات خلق کرنے کی کوشش کرو گے تو جان لو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تمہارے اعمال سے خارج ہونے والی گیسوں کا تم کیا کرو گے؟ کیونکہ تم یہ بات جان چکے ہو کہ یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا گیا، اور اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر طرح طرح کی گیسیں خارج ہوں گی، اور تم پر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ ہر مخلوق کی ضروریات، ان کی مقدار اور ان کا معیار الگ الگ ہے۔ ایک شے اگر کسی مخلوق کی خوراک ہے تو وہی شے دوسری مخلوق کے لیے زہر قاتل۔ جب تم فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس میں تبدیلیاں کرو گے، خود سے خلق کرو گے، تو پھر خارج ہونے والی گیسوں کا کیا کرو گے؟ کیا پھر توازن قائم رہے گا؟ ہرگز نہیں، پھر توازن قائم نہیں رہے گا۔ کیا پھر ان گیسوں سے سب کچھ درہم برہم نہیں ہو جائے گا؟ بالکل سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ کیا پھر ان گیسوں کی وجہ سے تمہیں لاتعداد اموات اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا موسموں کا نظام درہم برہم نہیں ہو جائے گا، جس سے زمین کا اگانے کا نظام درہم برہم، پانی کا نظام درہم برہم؟ تو کیا زمین میں ہر سطح پر خرابیاں اور بالآخر تباہیاں ظاہر نہیں ہوں گی؟ بالکل یہ سب ہوگا۔ جب تم اللہ کے اس قول کے خلاف وہی سب کرو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا تو پھر یہ آسمان یعنی یہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو یہ طرح طرح کی گیسوں سے بھر جائے گی، اور پھر یہ دخان تمہیں ڈانپ لیں گی، یعنی یہ گیسیں اس طرح فضا میں بھر جائیں گی جیسے رات کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرا تو نظر آتا ہے لیکن یہ گیسیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی سوائے چاند دیکھ کے، اس لیے فضا ہر طرف سے گیسوں سے بھر جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ جب ایسا ہوگا تو یہ عذاب علیم بن جائے گا، یعنی تمہارے اپنے مفسد اعمال کے انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن رد اعمال کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان دخان کی وجہ سے۔ یہ تھی ناظرین دخان علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک۔ جب ناظرین آپ نے اس کائنات کی زمین و آسمانوں کی تخلیق کو سمجھ لیا، آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ گیسوں سے ہی خلق ہوا ہے، اور جب بھی اس کائنات میں زمین و آسمانوں میں کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی کیمیائی عمل ہوگا تو اس سے گیسیں خارج ہوں گی۔ ان گیسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دخان کہا۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو دخان جو کہ علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک ہے اور سب سے آخری علامات و اشراط میں سے ایک ہے، اسے سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کا ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ دخان میں بھی ذکر کیا۔
سورہ دخان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کو محور بنایا، اور پھر زمین و آسمانوں کی تخلیق جو ان کی پیچیدگیاں ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ بات واضح کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمانوں کو کس طرح خلق کیا۔ اگر تم ان میں پنگے لوگے، ان میں چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ دخان میں ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں باقاعدہ سورہ دخان کی آیات پر، ہم یہ بات جان لیں، ہم غور و فکر کریں کہ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو چکا؟ کیا انسانوں نے فطرت کو رب بنانے کی بجائے، فطرت پر توکل کرنے کی بجائے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرنے کی بجائے، فطرت پر توکل کرنے کی بجائے خود سے سب کچھ خلق نہیں کیا؟ ناظرین ذرا اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنے ہی گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، کیا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج فطرت پر انحصار کیا جا رہا ہے یا اس سے برعکس مصنوعی اشیاء پر؟ انسان خود سب کچھ خلق کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پر، فطرت کے مقابلے پر؟ ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں۔ آپ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہوئے گدھے، گھوڑے، خچر جو فطرت نے آپ کو سواری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عطا کیے، آپ کے لیے خلق کیے، ان پر توکل کر رہے ہیں، ان پر انحصار کر رہے ہیں، یا پھر مصنوعی ذرائع جو آپ نے خلق کیے ان پر انحصار کر رہے ہیں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اور جب یہ ذرائع خلق کیے جاتے ہیں تو پھر کیا طرح طرح کی گیسیں خارج نہیں ہوتی؟ پھر ناظرین غور کریں، وہ گیسیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا ان گیسوں سے یہ فضا، یہ پہلا آسمان جس میں آپ رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ہر طرف سے نہیں بھر چکا؟ اس طرح ناظرین آپ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ جن اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، کیا آپ فطرت پر انحصار کر رہے ہیں یا پھر مصنوعی اشیاء پر؟ اور پھر وہ اشیاء کیسے خلق کی جاتی ہیں؟ جہاں جن کارخانوں میں وہ اشیاء خلق کی جاتی ہیں، ذرا غور کریں ان کارخانوں سے خارج ہونے والی گیسیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا ان کارخانوں سے گیسیں خارج نہیں ہو رہی؟ اگر خارج ہو رہی ہیں تو وہ گیسیں خارج ہونے کے بعد کہاں جاتی ہیں؟ ذرا غور تو کریں، کیا ان گیسوں سے یہ فضا نہیں بھر چکی؟ آج حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ان طوفان، ان طرح طرح کی گیسوں کی وجہ سے اس زمین پر آباد انسانوں سمیت تمام مخلوقات کو کن ہلاکتوں کا سامنا ہے، یہ بھی آج آپ سے چھپا ہوا نہیں رہا، اس سب کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ناظرین اب بھی علامات و اشراط الساعۃ کی سب سے آخری علامات میں سے ایک دخان بالکل کھل کر واضح نہیں ہو چکی؟ کیا آج آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا آج آپ اسی وقت میں موجود نہیں ہیں؟ آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں کھولیے، غور و فکر کیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ ان حقائق کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ کھلم کھلا آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حق ہے جسے آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین اگر یہ دخان نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا؟ اگر اس کا ذکر کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کس طور پر ذکر کیا، کیسے ذکر کیا؟ اگر یہ دخان نہیں ہے، اگر یہ دخان نہیں ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دخان نہیں ہے، یعنی یہ طرح طرح کی گیسیں نہیں ہیں، یہ وہ گیسیں نہیں ہیں کہ جن سے یہ سب اللہ نے خلق کیا۔ اپنی آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنی آنکھیں کھولیں۔ ناظرین اب بھی کیا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ سب کا سب گیسوں سے خلق کیا گیا ہے، بلکہ آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کیمسٹری کا تھوڑا سا بھی علم رکھنے والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا گیا، اور جو کیمسٹری کا علم نہیں رکھتے ان کے لیے بھی یہ بات جاننا رائی برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایسا کریں، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیں، اسے آگ لگائیں اور تھوڑی دیر بعد جب پیچھے چند گرام راکھ رہ جائے تو غور کریں کہ وہ لکڑی کہاں گئی۔ جب غور کریں گے تو ان پر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ لکڑی جو کہ مادہ تھا وہ گیسوں کو مختلف کیمیائی عوامل سے گزار کر وجود میں لایا گیا تھا، دوبارہ کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد وہ گیسوں میں تبدیل ہو گیا۔
جن سے وہ وجود میں آیا تھا۔ ایسے ہی پانی کو آگ پر رکھیں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے گیسوں میں تحلیل ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ جو کچھ دیر پہلے پانی تھا، مائع حالت میں مادہ تھا، وہ گیسوں میں بدل چکا۔ اس طرح آپ اگر کسی برتن میں ٹھنڈا پانی بھریں اور اسے گرمی والی جگہ پر رکھ دیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس برتن کے بیرونی حصے پر شبنم کے قطروں یا پسینے کی طرح پانی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برتن کی بیرونی پرت پر پسینے کی طرح پانی کی تہ کہاں سے وجود میں آ گئی؟ جب غور کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ پانی اسی فضا میں گیسوں کی صورت میں موجود تھا۔ کم درجہ حرارت جو کہ ان گیسوں کا نقطہ انجماد تھا، اس کی وجہ سے وہ گیسیں منجمد ہو کر پانی کی صورت اختیار کر گئیں اور برتن کی بیرونی پرت پر چپک گئیں۔ ناظرین، یہی مشاہدہ آپ کسی ایسی جگہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پانی بالکل بھی نہ ہو۔ مثلا آپ کسی ایسے صحرا میں موجود ہوں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ وہاں اگر آپ کے پاس ایک عدد پنکھا اور ایک عدد ایسا برتن ہو جس کے اندر ٹھنڈک ہو، یعنی درجہ حرارت انتہائی کم ہو، آپ اس پنکھے کو برتن کے اوپر اس طرح فٹ کریں کہ وہ باہر سے ہوا کو برتن کے اندر دھکیلتا رہے۔ اندر کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے وہ ہوا منجمد ہو کر پانی کی صورت اختیار کرتی رہے گی۔ یوں کچھ ہی وقت میں آپ پینے کے لیے بالکل صاف پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا قطرہ بھی نہ تھا، قطرہ تو دور پانی کا تصور تک بھی نہ تھا، وہاں وہ پانی آپ کے برتن میں کیسے آ گیا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ پانی گیسوں سے وجود میں آتا ہے۔ جب ان گیسوں کو کیمیائی عوامل سے گزارا گیا تو وہ منجمد ہو کر پانی کی صورت اختیار کر گئیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرح زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، یہ سب کا سب گیسوں سے ہی خلق کیا گیا، جو کہ آپ خود کئی مشاہدات کر چکے ہیں۔ کائنات میں جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو رد عمل کے طور پر گیسیں لازماً خارج ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ قدر کے ساتھ، پورے حساب کتاب، علم اور حکمت کے ساتھ خلق کیا۔ اللہ نے جو نظام وضع کر دیا، جب تک زمین و آسمانوں میں سب کچھ ویسا ہی رہے گا، اسی نظام کے تابع رہے گا، تو رائی برابر بھی فساد کا اندیشہ نہیں۔ تب تک میزان میں رائی برابر بھی خسارہ نہیں ہوگا، رائی برابر بھی خرابی نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر اس کے علاوہ اوروں کو الہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ میزان برقرار نہیں رہے گا۔ آپ غور کریں، آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ نہیں بنایا جا چکا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جب اوروں کو الہ بنایا جا چکا تو پھر کیا گیسیں خارج نہیں ہو رہی؟ یہ سب بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا یہ گیسیں زمین و آسمانوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دیں گی؟ بالکل، یہ سب بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس اٹل حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس سے انکار کس صورت کر سکیں گے؟ یہ دخان کیا آج پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عذاب علیم نہیں بن چکی؟ عذاب انعام کی ضد ہے، اور انعام کہتے ہیں احسن عمل کے رد عمل کو جو احسن ہوتا ہے، اور بندے کے لیے اس کے رب کی طرف سے انعام کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس مفسد عمل کا رد عمل بھی برا ہی آتا ہے، جو کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے سزا کہلاتا ہے، جسے عربی میں عذاب کہتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا آج یہ دخان پوری دنیا کے لیے عذاب علیم نہیں بن چکی؟ یعنی یہ دخان پوری دنیا کے انسانوں کے اپنے ہی برے مفسد اعمال کا رد عمل نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی بیماریوں، اموات، مصائب، تکالیف و تباہیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ بالکل انہی دخان کی وجہ سے آج پوری دنیا کے انسانوں کو طرح طرح کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، حقیقت بالکل واضح ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کا رد نہیں کر سکتی۔ حق اس قدر کھل جانے کے باوجود بھی جو لوگ حق کا انکار کریں گے تو ان قریب وہ ذلت آمیز ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ تب ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تب وہ چیخ چیخ کر حق کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، مگر تب انہیں ماننا کوئی نفع نہ دے گا، بلکہ وہ ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں قرآن میں سورہ دخان کی طرف، اور سورہ دخان سے علامات و اشراط الساعۃ کی آخری علامات و اشراط میں سے الدخان کو جان لیتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس بارے میں کیا رہنمائی اس کو بھی ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔